جنات کے انسانوں کی عید کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں؟ جنات کا قاصد میرے پاس آیا تھا، وہ مجھے جنات کے پاس لے کے گیا، تو جنات کو میں نے قرآن پاک سنایا۔ کیا جنات کی پسندیدہ خوراک میں گوشت بھی شامل ہے؟ قربانی آ گئی ہے جی ہفتے والے دن جانور کو ذبح کرنا، گوشت بنانا یا کھانا، یہ تو اچھا نہیں ہے۔ ہم جو گوشت کھا کے ہڈیاں پھینکیں گے اس پہ اللہ گوشت چڑھائے گا اور تمہاری وہ خوراک۔ قربانی کے جانور کو جنات نقصان پہنچاتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں؟ بہت سارے کیسز ہم نے دیکھے ہیں، خوبصورت جانور تھا، اچھا بھلا تھا، اچانک سے کیا ہوا، گرا ہے اور مر گیا۔ جو قربانی کے جانور کے باڈی پارٹس ہوتے ہیں انہیں بہت احتیاط سے کہیں پھینکنا چاہیے، کسی کو دینا چاہیے، کیونکہ اس پر عملیات بھی ہو جاتی ہیں۔ جادوگر جادو کرنے کے لیے سری پہ عمل کرتے ہیں اور عاملین جادو ختم کرنے کے لیے سری کا عمل کرتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں کہیں سڑک پہ گوشت پڑا ہوا تھا، اس کو پھلانگ لیا، اس کے بعد سے طبیعت اپسیٹ ہونے شروع ہو گئی۔ لڑکی گوشت کے قریب آئی ہے، جنات وہاں موجود تھے، ان کو پسند آ گئی اور وہ اس کے اوپر عاشق ہو گئے۔ تو جنات کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ کوئی نام بھی ہوتے ہیں جنات کے؟ جنات کی 3 اقسام ہیں جو حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایک وہ ہیں جو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں پرندوں کی طرح، دوسرے وہ ہیں جو سانپ اور کتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور تیسری قسم ان کی یہ ہے کہ عام جو انسانوں کی طرح ایک جگہ ٹھہر کے قیام کرتے ہیں۔ اب 3 قسمیں حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اب 3 قسموں سے یہ مراد نہیں ہے کہ یہ الگ الگ ہیں، یہ 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کی کہ یہ اس طرح کر سکتے ہیں، ان کے پاس یہ اختیار ہے۔ مخلوق ایک ہی ہے جنات۔ جنات آگ سے بنے ہیں لیکن سارے؟ ایک آپ نے سوال کیا کہ جنات کے نام کیا ہے۔ عام اگر بولا جائے تو انہیں جن کہا جاتا ہے، ایک ہو تو جن، اس کی جمع کی جائے تو جنات بنتا ہے۔ جو گھروں میں اندر رہتے ہیں اور انسانوں کو تنگ کرتے ہیں، ان کے نام مختلف ہیں۔ اگر کوئی ڈرونی شکل میں آتا ہے اور تنگ کرتا ہے تو اسے شیطان کہتے ہیں، اور اگر بھیانک شکل میں آتا ہے اور سوئے ہوئے تنگ کرتا ہے یا حالت بیداری میں انسان کو ڈراتا ہے تو اسے خبیث یا عفریت کہتے ہیں، اور عام گھروں میں رہنے والے انسانوں کو تنگ کرنے والے کو عامر کہتے ہیں، اور جو بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے اسے روح کہتے ہیں، اور بھوت، پریت، چڑیل، ڈائن، ارواح، چھلا، یہ ساری چیزیں عام مشہور ہیں، یہ بھی جنات میں سے ہی ہیں۔ ابھی آپ نے کہا بچوں پر الگ طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں جنات، بڑوں پہ الگ طریقے سے ہوتے ہیں، کچھ شریر بھی ہوتے ہیں۔ ایک کمزور سے کمزور جن کی اور ایک طاقتور سے طاقتور جن کی کتنی پاور ہوتی ہے؟ پاور اللہ رب العزت نے انسان سے زیادہ انہیں عطا فرمائی ہے۔ محدود وقت کے لیے اللہ نے انہیں اس قدرت سے نوازا ہے، لیکن ایک مسلمان مومن جو ہے وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جن کی جتنی مرضی پاور ہو، ایک ایمان رکھنے والے کے سامنے جن کی کوئی پاور کارآمد نہیں ہے۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، تو جن نے کہا تھا کہ میں لے آتا ہوں اتنے وقت میں، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں۔ پھر ایک اللہ کے ولی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ آنکھ پلک جھپکیں گے تو کھلنے سے پہلے تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک طرف جن کی طاقت ہے اور دوسری طرف اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ جن کی طاقت سے زیادہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ جن نے وقت لیا تھا کہ میں اتنے وقت میں لاؤں گا، اور اللہ کے ولی نے کیا کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے کھولیں گے تو تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ ایسے ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس اسم اعظم تھا، اسم اعظم کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے۔ قرآن پاک جو ہے اتنی مضبوط کتاب ہے اور اتنی سچی کتاب ہے کہ اس جیسی سچی کتاب اور اس جیسی طاقتور کتاب، اس جیسی ہدایت یافتہ کتاب اللہ نے کوئی اور کتاب نازل نہیں کی۔ بے شمار کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن قرآن پاک کے اندر جو چیز ہے یہ اللہ رب العزت کے بولے ہوئے کلامات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز کی نیت باندھ لیتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کھول کے اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی، تو عرض کیا الہ العالمین اگر کوئی آپ کا محبوب بندہ بننا چاہے تو کیا کرے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ عرض کیا فاہمن اولا فاہمن، سمجھ کے کرے یا بن سمجھے کرے؟ آواز آئی کہ سمجھ کے کرے یا بن سمجھے کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہمارا محبوب بنتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ نے پاور رکھی ہے۔ تو اللہ کے ولی نے اسم اعظم پڑھا تھا، تخت سامنے آ گیا۔ تو جن کے پاس جتنی مرضی طاقت ہو، ایمان والے کی طاقت سے بڑھ کے نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جنات کی جنگ تھی نا،
اشرف المخلوقات تو انسان ہے. جی بالکل. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تفضیلا. انسانوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے جنات پر. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ التَّقْوِيمِ. سب سے خوبصورت سانچے میں اللہ نے انسان کو ڈھالا ہے. تو انسان افضل ہے جنات سے. اب اگر دوسری طرف آئیں کہ ایک مومن صالح انسان ہے اور دوسری طرف مومن صالح جن ہے, تو مومن صالح انسان مومن صالح جن سے بہتر ہے. اور دوسری طرف مومن صالح جن ہے اور یہاں مومن صالح بندہ نہیں ہے, نافرمان بندہ ہے, تو یہ مومن صالح جن نافرمان بندے سے بہتر ہے. اچھا. کیونکہ اللہ کے ہاں جو معیار ہے فضیلت اور برتری کا وہ ہے تقوی. وہ انسانوں میں سے جو اختیار کرے گا انسانوں میں اللہ کے ہاں وہ فضیلت رکھے گا. اللہ کے ایک ولی تھے حضرت شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ. چونکہ ہمارے اسلام کے اندر تو رہبانیت کی اجازت نہیں ہے, پہلے اجازت تھی. لوگ جنگلوں میں نکل جاتے تھے, ویرانوں میں نکل جاتے تھے, اپنے بیوی بچوں کو گھر کو چھوڑ کے وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. لیکن اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے پاس رہتے ہوئے ان کا بھی خیال رکھنا ہے, اپنا بھی خیال رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے. اسلام منع کرتا ہے اس بات سے کہ انسان صرف عبادت میں لگا رہے اور باقی حقوق ادا نہ کرے. بالکل. سب کا خیال رکھنا ہے, حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی. تو وہ اللہ کے ولی تھے, عبادت کرتے تھے, جنگل میں عبادت کر رہے تھے. تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ اپنے نوکروں کے ساتھ اور اپنے کتوں کے ساتھ نکلا اس راستے پہ. تو یہ جو بادشاہت ہوتی ہے نا, یہ انسان کے اندر بڑا تکبر لاتی ہے, بڑی اکڑ لاتی ہے. کرسی کوئی بھی ہو, انسان جو ہے اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو وہ اس راستے سے گزرے تو اللہ والے عبادت میں مصروف تھے. انہوں نے اپنے پاؤں کی ٹھوکر ماری ان کو اور کہا کہ شمس الدین بتا کہ میرے کتے تجھ سے افضل ہیں یا تو میرے کتوں سے افضل ہے. اور ساتھ اس نے یہ شرط بھی لگا دی کہ اگر یہ کہا کہ تو میرے کتوں سے افضل ہے تو تیری گردن اڑا دوں گا, اور اگر یہ کہا کہ کتے تجھ سے افضل ہیں تجھے چھوڑ دوں گا. اللہ والے تھے سر جھکایا کہ اگر کتوں کو اپنے آپ سے افضل کہتا ہوں تو یہ تو انسانیت کی توہین ہے. اللہ نے انسان کو افضل قرار دیا ہے, اور اگر اپنے آپ کو افضل کہتا ہوں تو جان جائے گی. اللہ کی طرف سے الہام ہوا تو سر اٹھا کے کہنے لگے کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا تو میں تیرے کتوں سے افضل ہوں, اور اگر میرا خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو تیرے کتے مجھ سے افضل ہیں. وقت گزرا, موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹے کو بلایا, کلمہ پڑھا اور بیٹے سے کہا کہ جاؤ اس کو بتا دو کہ میرے باپ کا خاتمہ ایمان پہ ہو رہا ہے, لہٰذا میرا باپ تیرے کتوں سے افضل ہے. سبحان اللہ. اللہ کے ہاں معیار تقوی اور بندگی کا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے, باپ کا کلمہ نہیں پڑھا, عذاب آیا, عذاب کے اندر جا رہا تھا تو نوح علیہ السلام کی شفقت پدری جوش میں آئی, ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا دے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں, کہ یا اللہ میری نسل میں سے ہے. اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیری نسل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, کہ اس کے اعمال ہی اچھے نہیں ہیں. تو نبی کی جو نسل چلتی ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ چلتی ہے. امتی کہتے ہی اس کو ہے جو نبی کی بندگی کرے. تو تقوی کی بنیاد پہ سارے فیصلے ہیں. اگر مومن صالح ہے اس کے مقابلے میں مومن صالح جن ہے, مومن صالح انسان, مومن صالح جن, تو بہتر مومن صالح انسان. مومن صالح جن ہے اور نافرمان انسان ہے تو انسان سے مومن صالح جن بہتر ہے تقوی کی بنیاد پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت خوبصورت بات آپ نے ایکسپلین کی اور بہت خوبصورتی سے بھی کی.